بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تنجینہ کے فضائل، برکات اور وظائف۔ درود تنجینہ یہ وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل مہم آسان ہو جاتی ہے۔ علامہ فاقہانی نے کمرے منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور ہم مر جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز طوفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ سکتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس علامہ تفریح میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ چند لمحے غنودگی طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود شریف 1000 بار پڑھو۔ میں بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو جمع کیا اور وضو کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پر امن ہو گئی۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ اس درود پاک کا نام درود تنجی یا تنجینہ رکھا گیا ہے۔ جو شخص اس درود پاک کو ادب و احترام سے قبلہ رو ہو کر ہر روز 300 بار پڑھے گا، اللہ کے فضل سے اس کی سخت سے سخت مشکل انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ شرح دلائل الخیرات کے مؤلف نے لکھا ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ خالص نیت سے یہ درود پاک پڑھے اور بعد نماز عشاء 1000 بار پورا کرے اور بستر کو معطر کر کے باوضو ہی سو جائے۔ انشاءاللہ 40 روز کے اندر اندر ہی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی، اور اللہ کرم کرے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی زیارت ہو جائے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح اور شام 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے قہر سے نجات مل جائے گی۔ اللہ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا اور اس کے غم مٹ جائیں گے۔ اس درود پاک کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا ہو، اسے چاہیے کہ اس درود پاک اور درود شفا کو ملا کر کثرت سے پڑھے۔ انشاءاللہ بیماری کی تکلیف سے نجات ملے گی اور شفائے کاملہ حاصل ہوگی۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مندوں کے لیے درود پاک درود تنجینہ کی تلاوت کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے اس کا سفر کامیابی سے ہمکنار ہو اور جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا ہے اس میں کامیابی ہو، اسے چاہیے کہ وہ سفر پر جانے سے قبل باوضو حالت میں فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر 125 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر دعا مانگے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہی درود پاک پڑھتا رہے اور ناغہ نہ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ جس کو ذرا سی بات پر جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور اسے احساس تک نہ ہوتا ہو، اس کی اس عادت کی وجہ سے اکثر شرمندگی اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہو اور وہ اپنی اس عادت سے تنگ ہو اور اسے چھوڑنا چاہتا ہو، اس مقصد کے لیے اسے چاہیے کہ ہر روز فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان 21 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ چند ہی روز میں اس کی یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، یا سرے سے رشتہ آتا ہی نہ ہو، یا اگر رشتہ آتا ہو مگر بات طے نہ ہوتی ہو، یا رشتے والے ناپسند کرتے چلے جاتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ نماز فجر اور عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے کلام کیے بغیر 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ 40 یوم کے اندر اندر انشاءاللہ کوئی اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا۔ جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہو
تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد درود تنجینہ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی 41 یوم میں شوگر کے مرض سے آرام آ جائے گا۔ برائے قضائے حاجت اس کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ ہر روز باوقت نماز عشاء کھڑے ہو کر سب سے پہلے 2 نفل برائے قضائے حاجت ادا کرے، اور اس کے بعد اگر حاجت دینی ہو تو منہ قبلہ رخ کرے، اور اگر حاجت دنیاوی ہو جیسا کہ حصول دولت، حصول ملازمت، ادائیگی قرض، تو جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، اور اگر دشمن کو مغلوب کرنا ہو یا مقدمے سے برات مقصود ہو یا کسی روٹھے کو اپنی طرف مائل کرنا ہو اور اپنی محبت میں دیوانہ کرنا ہو تو شمال کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو۔ پہلے دن 10 بار، دوسرے دن 20 بار، تیسرے دن 30 بار، غرض جب تک حاجت پوری نہ ہو روز 10 بار بڑھاتا جائے، اور اللہ پر کامل یقین رکھے اور ناکامی کا خیال بھی ذہن میں نہ آنے پائے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ درود تنجینہ کی زکوٰۃ ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ اول ہے 1000 دفعہ 40 دن تک، اور دوسرا ہے 121 دفعہ 40 دن تک، اور تیسرا ہے 360 دفعہ 40 دن تک۔ جس طرح آسانی ہو اس کے 40 دن پورے کریں، اور اس کے بعد روزانہ 11، 21 یا 41 دفعہ ہر روز پڑھنا چاہیے۔ اس طرح اس کے اثرات میں نمایاں ترقی نظر آئے گی۔ زکوٰۃ کے بعد اگر کوئی مقصد کے لیے پڑھے تو 71 بار یا 300 دفعہ پڑھے، فوراً مقصد بھر آئے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا تب بھی یہ برکات سے خالی نہیں۔ اور درود تنجینہ یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اہل الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انکا مجیب الدعوات ویا رافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔